ان کو مولوی سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کرنا، یہ بہت اوپر کی چیز ہے۔ وہ بھائی صاحب کیا بات ہے، خاص طور پہ کتے والے واقعے نے مجھے امپریس کر دیا یار، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سبحان الطارق کی یہ ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ اس پہ ریئیکٹ کریں، یہ کمال کی ویڈیو ہے، دیکھتے ہیں ہماری زندگی بدل سکتی ہے نہیں بدل۔ اس میں سبحان الطارق نے 3 لائف لیسن، یہ اس کا ٹائٹل ہے، 3 نصیحتیں۔ دیکھتے ہیں کون سی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اسپیشلی جس نے یہ ویڈیو مجھے بھیجی ہے وہ کہہ رہا تھا کتے والا واقعہ بڑا کمال ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آخر ہم بھی دیکھیں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ 3 نصیحتیں آپ کو کرتا ہوں، اس کے اندر یہ کرتا ہوں، جملہ غور سے سننا میرا۔ اگر کوئی شخص آپ کو اپنی پوری دنیا سمجھ لے تو آپ اس کے ساتھ دنیا جیسے مت بن جانا، کیونکہ دنیا تو دھوکہ دیتی ہے، دنیا تو غیر ہوتی ہے۔ لیکن مجھے اس جملے پہ ڈاؤٹ ہے، آپ نے ایک بندے کو پوری دنیا کیوں سمجھا؟ بندے تو بدل جاتے ہیں، بندے تو مر جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ اگر مر گیا تو آپ کی پوری دنیا ہی مر گئی، اس کا مطلب بندے سے تعلق لمیٹڈ ہی ہونا چاہیے نا۔ آپ نے اتنا گہرا تعلق بنا لیا کہ اب اس کے مرتے ساتھ ہی آپ بھی مر گئے، آپ ذہنی مریض بن گئے، آپ نے کسی بھی تعلق کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ یہ عاشق لازمی سے جو عشق کرتے ہیں نا کہ اس کے بعد تو میں مر جاؤں تعلق گا، اللہ کچھ سے بھی نہیں ہو مضبوط سکتا کرے، میرا۔ یہ ویڈیو دیکھیں، ان کو دکھائیں بھی، یہ دل کو سکون دیتا ہے۔ ایک ویٹرنری ڈاکٹر تھے، آ گیا وہ جانور واقعہ کے جس کی ڈاکٹر وہ تھے، بات کر رہا تھا۔ اپنے دوست سے کہتے یار مہران آ، تجھے میں بڑا اچھا واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہاں بتا کیا واقعہ؟ کہتے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں، ویٹرنری ڈاکٹر تھا، جانور آتے ہوں گے علاج کے لیے، اچانک 4-5 بڑی بڑی گاڑیاں آئیں، کالے شیشے نیچے ہوئے، 2 بندے اتر کے آئے، سیکرٹ سروس کے تھے۔ سر امریکن ڈپلومیٹ کے کتے کو نا کوئی بیماری ہو گئی ہے، وہ آ رہی ہیں، علاج کرنا آپ نے۔ پورا علاقہ کارڈن تھا، خاتون آئی، کتا ان کے پاس تھا، اگر کہتی ڈیئر سر مائی پپ شی از اینگری، آئی تھنک میرا پپ بیمار ہو گیا، شی از امیر لوگوں کے چونچ اینڈ آئی ڈونٹ نو وٹ از ہیپننگ، شی از ڈس اوبیڈینٹ، یہ نافرمان ہو گیا، آئی کال ہم فار فیڈنگ اینڈ ہی از ناٹ ایٹنگ پراپرلی، یہ میری باتیں نہیں سن رہا، کھانا نہیں کھا رہا۔ کہتے میں نے اس کتے کو غور سے دیکھا، میں نے کہا میڈم اس کو ایک دن آپ کو میرے پاس چھوڑنا پڑے گا، یہاں پہ مجھے کوئی ٹویسٹ اوکے آئی ایم گوئنگ، چلی گئی۔ میں نے کہا اے کماریا ادھر آ، کتے نو پھڑ کے باندھ دے، اے مجھا دے ڈیرے جا کے اس کو بھینسوں کے ساتھ باندھ دو، پانی دینا اونلی پانی، یعنی اور 2 گھنٹے بعد ذرا اس کو ٹھکائی کرو تھوڑی سی، اچھا کٹنا بھی ہے، کتے کو صبح مارنا لے کر آنا۔ وہ جٹ آدمی تھا، وہ لے گیا اس کو، ٹریٹمنٹ دی صحیح اس نے۔ اگلے دن پھر میڈم آئی، سر واٹ اباؤٹ مائی پاپ، آئی ہیو مسڈ اس ہم کو ٹو پتہ لگ گیا نا مچ، ایسا میرا ہوا، پاپ وہ کدھر ہے، میرا پاگل کتا ہو کدھر گیا۔ ہے، میں نے اس کو بہت مس کیا ہے۔ تو میں نے مسکرا کر کہا جی میڈم آئی ہوپ دیٹ ہی مسڈ یو آلسو، اس نے آپ کو بڑا مس کیا مس تو کرنا ہے۔ تھا۔ بھی کتے کو، کتا آیا بھاگا میڈم کی گود میں، احسان تشکر سے دیکھنے لگا، کہ کیا ہوا سر یہ ٹھیک ہو گیا کہ اس کو ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ کبھی کبھار یہ ریشم کے کپڑے، ایئر کنڈیشن روم اور اچھے اچھے کھانے نا ہمیں بھلا دیتے ہیں کہ ہمارا مالک کون ہے، اللہ اکبر، ہم نا اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگ جاتے ہیں، کیا بات کر ہم دیا مالک یار، کو بھول جاتے یہی پوائنٹ ہیں۔ تھا اصل۔ پھر نہ آزمائش آتی ہے، پھر ٹھکائی ہوتی ہے تھوڑی سی، اور یہ بھی خوش نصیبی نہیں ہے کہ وہ ہمیں آزمائش کے لیے چنے بے شک، اور ہم اس آزمائش پہ پورا اترے اور ایک دم کہ مالک معاف کر دے میں بھول گیا تھا، مالک مجھے تو نے پور ڈبو دیا نعمتوں میں، میرے پہ نعمت کی فروانی تیری طرف سے بڑی تھی لیکن میری طرف سے نافرمانی بڑی تھی، یہ تیرا۔ تو دوستو یہ واقعہ یقین مانے کمال واقعہ تھا، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، کیا بات ہے، آگے اور مزہ آئے گا، یقین مانے ویڈیو کمال کی ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اگر ابھی تک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے چن کر آزمائش میں ڈالنا، یہ تکلیف کے لیے مجھے ٹارگٹ کرنا مرنے سے پہلے، یہ بھی تو نعمت ہی ہے نا۔ بے شک نعمت ہے۔ نعمت کی ڈیفینیشن کلیئر کرو اپنے ذہن کے اندر، اور پھر اس آزمائش کی کٹالی سے گزرنے کے بعد جب وہ نیا ورژن ابھرتا ہے، کتنا بہترین ورژن ہوتا ہے وہ۔ مولانا روم جا رہے تھے،
رستے میں دیکھا ایک بچہ کیچڑ میں لت ایک پت نیا گر گیا ہے، واقعہ، لوگ گزر رہے ہیں کیا کوئی پرواہ بات، نہیں کر رہا، اچانک ماں آئی، 2 تھپڑ لگائے اس کو، دلایا، کپڑے پہنائے، غش کھا کے گر گئے. اللہ کیا اکبر، ہوا؟ کہا یہ دیکھ یہ کیا واقعہ ہو گیا میری آنکھ کے سامنے. اسی طرح بندہ دنیا کے گند میں لتھڑ جاتا ہے اور دنیا پرواہ نہیں کر رہی ہوتی، پھر اچانک رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، اس کو آزمائشیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ صاف ہو جائے، اس پر تکالیف ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ دھل جائے، اور اس کے بعد اس کو سیٹ کیا جاتا ہے. کئی ایسی مصیبتیں ہیں، کئی ایسی تکالیف ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو کلین کرنے کے لیے آ رہی تھی، بے شک، ڈرائی کلین ہو رہے تھے آپ. ہر دھکا وہ آپ کو گرانے کے لیے نہیں ہوتا، ہر دھکا آپ کو ہر گرانے کے لیے دھکا نہیں آپ ہوتا. کو گرانے کے لیے یاد نہیں لے لو ہوتا. میرا جملہ لے لو یہ والا، ٹیک دس سینٹینس، دس از امپورٹنٹ. آپ لوگوں کے الفاظ پر نہیں، لوگوں کی نیت کی طرف توجہ دیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے اور اس ڈانٹنے کے اندر اصلاح پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ مسکرا مسکرا کے بے شک، آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے. اس بات میں ایگری کرتا ہوں. دھکا دشمن کی طرف سے نہیں ہے، سارے دھکے دشمن کی طرف سے نہیں ہوتے، آپ خود جم جاتے ہیں، آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں، سارا دن سوئے ہوئے ہیں، تو ماں جو آپ کو اٹھا رہی ہے، مار رہی ہے، باتیں سنا رہی ہے، یہ دھکا اچھا دھکا نہیں ہے. اچھا دیکھیں، استاد آپ کو سکھا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، سب کے سامنے آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو یہ برا لگ رہا ہے، اسپیشل لیکن یہ جو اچھا سا دھکا میسیج ہے، ہے نا، اس یہ دھکے ہم نے آپ کو آگے نوجوانوں لے کے کر لیے، جانا ہے. ہمیں کوئی سمجھائے ہم اس پہ پڑ جاتے ہیں. بھائی تو My کون dear ہوتا ہے؟ friends, consider this fact. Just all these blessings of Allah, they have different cloaks and they have different things in our mind. لوگوں پہ دل نہ لگائیں، لوگوں کے ساتھ دل نہ لگائیں، مان لیں، مایوس بے ہوں گے، شک، پریشان ہوں گے، لوگ نہیں اسی رہتے، لوگ بدل جاتے ہیں. کبھی کبھار کسی سے آپ کو بڑی خاص امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ یہ کام کرے گا، اس کو کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتا، پھر آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہے نا. اپنی اولاد سے امیدیں ہیں آپ کو. تیسرے دن مجھے ایک بندہ ملا، اس نے مجھے ایک بات کہی، میں حیران رہ گیا. کہتا ہے کہ یہ جتنے بڑے ہیں نا ہمارے ماں باپ دادے، ان کو چاہیے اپنی زندگی میں زمینیں تقسیم کر کے جائیں. کیوں؟ یہ جتنے بڑے ہیں نا ہمارے، انہیں چاہیے اپنی زندگی میں کہہ کے جائیں، یہ پلاٹ تیرا ہے، یہ سونا تیرا ہے، یہ تیرا، یہ تیرا ہے، اب جائیں دنیا سے. ان کی خواہش ہوتی ہے جی ایک ہی گھر کے اندر سارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے. میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ جیسی آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں پیچھے کیا حال ہو جاتا ہے. وہی پوائنٹ ہے. آپ کے گھروں میں نہیں ہوا ایسے؟ بتائیں، ایک کھڑا ہو کے مجھے کہہ دے جی نہیں ہوا. بہنیں آ جاتی ہیں، بہنوں کے شوہر ہیں آگے، وہ ان کے منہ کیسے چپ کرائیں گے آپ؟ ہمارا حصہ دیں. بہت فساد یہ نا ہوتے میری ہیں بات سے جگہ مجھے کے پتا حوالے ہے سے. سوشل میڈیا پر بھی اور آپ میں بھی کئیوں کو ہضم نہیں ہوگی، مجھے پتا ایسے ہے اس ہی بات کا، لیکن یہ یاد رکھنا یہ انتہائی اہم کام ہوگا جو آپ نے اپنی زندگی میں کرنا ہے، تاکہ آپ کے بچے آپ کو دعائیں تو دیں کہ یار یہ ہمارے لیے کام کر گیا تھا. لڑ لڑ کے یقین کرو اتنا پیسہ عدالت میں لگتا ہے، اتنا پیسہ عدالت میں لگتا ہے. بھائی عیدوں پر ملنا چھوڑ جاتے ہیں، اس نے 2 مرلہ زمین لی تھی، اس نے یہ لیا تھا، بہنیں آنا چھوڑ دیتی ہیں. اسی طرح اور پھر ایسے واقعات بھی ہے کہ قبر کے پاس آ کے کسی عورت کی صدا آتی ہے قریب سے کہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر رہی، جب تک زندہ رہا اس نے میری زمین پہ قبضہ نہیں چھوڑا، اور میں قرضے میں تھی، میں باپ کی وہ زمین لے کے قرضہ اتار لیتی، لیکن یہ لے کے مرا میری. پھر کیا کہیں گے آپ؟ اپنی زندگی میں نا حساب کتاب لگا کے فارغ کر دیں، بوجھ لے کے نہیں جاتے، بے شک، ہلکے پھلکے ہو کے جائیں. اور آخری بات، کسی کی خوشی میں خوش ہونا، یہ تیسری دس نصیحت از اے ٹاسک. دیکھو بہت مشکل ہے، کسی کے غم میں غمگین بہت ہونا بہت مشکل آسان ہے، کسی کی لیکن خوشی کسی میں کی خوش خوشی میں ہونا. خوش ہونے سے جان نکلتی ہے. بے شک، جب آپ کو خوشی ملتی ہے نا، آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے ان میں سے زیادہ تر حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، اور بے دکھ شک، کی بات ہے بڑے بڑے یہ سکے رشتہ دار اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. آپ پہ غم آ گیا، کوئی آیا، اس نے آپ کو تھپکی دی، گلے ملا، آنسو بہائے، یہ بہت آسان کام ہے، ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کو بھی خوشی ملی، اس وقت کیسی آگ لگ جاتی ہے. اس کے بعد نئی گاڑی کیوں آ گئی، اس کے بعد بڑی ڈگری کیسے آ گئی، اس کا گھر 2 سٹوریاں اوپر کیسے ہو گیا، اندر سے کیا چل رہا ہوتا ہے. مجاہدہ ہے یہ، کسی خوشی میں خوش ہو جاؤ کہ یار تجھے کچھ ملا، ویری گڈ.
ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ سے بڑا پہلے بڑا ہے اب وہ نہیں چلے گا. ایسے ہی جیسے آپ کا آج پہلا دن ہے جم میں, آپ باڈی بلڈنگ کرنے گئے تو آپ کے مسلز اتنے نہیں بنے ہوئے, اندر جو بندہ ہے اس کی بڑی باڈی ہے, اب وہ آپ سے حسد نہیں کرے گا, وہ تھپکی دے گا, چل یار کر, کچھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے 30 لاکھ والی گاڑی لے لی تو وہ جس کے پاس 1 کروڑ والی گاڑی ہے وہ حسد نہیں کرے گا, وہ تھپکی دے گا, اچھی بات ہے یار. تو اپنی کمپنی, اپنی صحبت تھوڑی بڑی کرے, ایسی رکھے جہاں سے آپ کو حوصلہ افزائی ملے. حسد جلن کے درمیان رہنے کا مزہ بڑا آتا ہے کہ یہ جل رہا ہے, یہ سڑ رہا ہے, لیکن وہ نظر بھی لگ جاتی ہے اسی اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. تو ناظرین بہت مزہ آیا اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہ ویڈیو ہر بندے کو دکھانی چاہیے, جو نوجوان ہے, والدین ہیں, بچے ہیں, ہر شخص کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے. اگر آپ کو بھی مزہ آیا, ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بتائیں ہم کس ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں, کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.